الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تبارك وتعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے کچھ ایسی باتیں کہلوا دے جو میرے اور آپ سب کے حق میں فائدہ مند ثابت ہوں، اور کہی سنی باتوں پر اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دو روز سے علماء تشریف لا رہے ہیں اور ابھی پیر تک انشاءاللہ علماء یہاں پر آئیں گے، آپ کو علمی باتیں بتا رہے ہیں۔ اللہ سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، ان علماء کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، ان کے علوم سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے،
اللہ تعالیٰ ان علماء کو اپنی شان سے بہترین بدلہ نصیب فرمائے، اور جتنی باتیں ہم سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ نعمتیں تو اتنی ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ ہم لوگ گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو کبھی گن بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت جو ہے وہ ایمان اور اسلام کی ہے۔ ہم دعوت و تبلیغ کے جب ساتھی آتے ہیں تو وہ ایک بات کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ ہم سوچتے ہیں کہ بس یہ تو بولنا چالو کرتے ہیں تو یہ بول دیتے ہیں، رسمی الفاظ ہے۔ نہیں، بہت قیمتی الفاظ ہے کہ اللہ کا شکر ہے، یعنی اس نعمت اسلام پر جو اللہ نے ہم کو دی ہے۔ ہم لوگ وہی ہے کہ جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، اسلام ہمیں پیدائشی ملا ہے۔ ہم نے آنکھیں کھولی ایک مسلمان کے گھر میں، ایک اسلامی ماحول میں، اور اللہ نے ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے جب ہمیں جوان کیا تو ہمیں مسلمان ہی بنا کے رکھا۔ دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ موت تک اسلام پر باقی رکھے، موت بھی آئے تو ایمان پر آئے، اسلام پر آئے تو پھر بیڑا پار ہے۔ اس لیے جب بھی یاد آ جائے کہ میں مسلمان ہوں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے مسلمان بنایا۔ قرآن کریم بھی سکھاتا ہے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، لہذا اس دین کے لیے۔ وما کننا لنہتدی، اگر وہ اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتے، وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ہم ہدایت پر نہ آتے، ہم ہدایت پر جمتے نہیں اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتے تو۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارے رسول، ہمارے پیغمبر، ہمارے نبی جو کچھ لے کر آئے ہیں اللہ کے پاس سے وہ حق اور سچ ہے، ہمارا ایمان ہے اس پر۔ تو ہم جب بھی یاد آ جائے، دین میں جتنی مرتبہ یاد آ جائے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے، اس وقت شکریہ بھی ادا کر لے، اللہ تیرا شکر ہے۔ شکر کا فائدہ ہوتا ہے نا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نعمت کا شکریہ ادا کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، ہم لوگوں کی ہدایت میں زیادتی کرتے ہیں، اللہ ہدایت میں زیادتی کر دیں گے، دین والی زندگی گزرے گی۔ ان علماء کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایمان بتائیں، ہمیں اسلام بتائیں، ہمیں صحیح دین بتائیں، صحیح راستہ بتائیں۔ میں نے جو چند قرآن کریم کی آیتیں پڑھی آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، اس میں اسلام کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے وہ آیتیں ہیں۔ پہلی آیت پڑھی تھی ان الدین عند اللہ الاسلام، دنیا میں بہت سے مذہب ہے، اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی یہاں پسندیدہ مذہب کون سا ہے، پسندیدہ دین کون سا ہے؟
تو فرمایا کہ تحقیق کے اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب اور پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اسلام کب آیا دنیا میں؟ اکثر لوگوں کا یہی خیال ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کو نبوت ملی، وہاں سے اسلام کی ابتدا ہوئی۔ نہیں، جس دن دنیا بنی، پہلا انسان دنیا میں آیا، وہی پہلا پیغمبر بھی ہے، وہی پہلا نبی اور پہلا رسول وہی ہے۔ ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام، یہ پہلے نبی۔ یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی نبی آتا ہے، وہ جو دین اور مذہب لے کر آتا ہے اسی کو اسلام کہتے ہیں، اور اس کے ماننے والوں کو مسلمان کہا جاتا ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ جتنے نبی آئے، جو باتیں لے کر آئے، اس زمانے کے اعتبار سے وہ بالکل صحیح اور حق تھی۔ خود قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اس چیز کا ذکر کیا گیا۔ تو کوئی یہ نہیں کہے کہ اسلام تو 14 صدیوں پہلے آیا، اس سے پہلے تو یہ دھرم تھا، وہ دھرم تھا۔ نہیں، دھرم اسلام ہی تھا پہلے دن سے۔ اسلام سب سے پرانا مذہب اس عالم میں، اس کائنات میں، اس دنیا میں اسلام ہی ہے۔ ہاں، اب یہ کہا جائے گا کہ اب مسلمان اسی کو کہیں گے جو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پورا ایمان لائے، پوری آپ کی باتیں مانے، پورا آپ کا اتباع کرے، اسی کو مسلمان کہا جائے گا۔ یہ نہیں کہ اس دنیا میں کوئی یہ کہے کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، ان کی شریعت پر چلوں گا، لہذا میں بھی مسلمان۔ نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا میرے بعد ایک نبی آئیں گے، نبی آخر الزمان، ان کی باتوں اور ان تعلیم پر تمہیں عمل کرنا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانوں گا اور میں مسلمان، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا مکمل شمار ہی نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اللہ کے نبی کی اطاعت نہ کرے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، وہ لوگوں میں خوشخبری دیتا میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا۔ ہمارے آقا کا نام محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، یعنی تعریف کرنے والا بھی ہے اور تعریف جس کی گئی ہے، محمد بھی ہے، احمد بھی ہے۔ اب اس وقت مسلمان اسی کو کہا جائے گا جو سب نبیوں پر ایمان ضرور رکھے، لیکن بات جو مانیں گے، شریعت پر جس کی چلیں گے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، آپ کی شریعت کو چھوڑ کر دوسرے کسی نبی کے طریقے پر چلے گا، اب قبول نہیں کیا جائے گا اسے۔ اس کی مثال ایسی ہے، دیکھو ایک مثال سے سمجھیے۔ ایک آدمی ہوتا ہے، شروع میں اس کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے، ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا ہے تو پہلے دن ڈھنگ سے دوا نہیں لکھتا۔ جب ڈاکٹر کو شک جاتا ہے کہ کوئی بیماری ہے، بڑی بیماری ہے، تو 25 طریقے کے تو رپورٹ نکلواتے ہیں ڈاکٹر لوگ، یہ رپورٹ، وہ رپورٹ، MRI ہے، ایکس رے ہے، خون، پیشاب، بلغم، پخانہ، پتہ نہیں کیا چیک کروا کے ہزاروں روپیہ تو اس میں چلا جاتا ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ہاں جس چیز کا اندیشہ تھا وہی آیا ہے، چلو ہم دوا شروع کرتے ہیں۔ آپ کو دوا لکھ کر ایسا نہیں کہہ دیں گے کہ جاؤ زندگی بھر یہی دوا کھاتے رہنا، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، ڈاکٹر صاحب 15 دن کے بعد بلاتے ہیں، پھر ٹیسٹ کراتے ہیں کتنا فائدہ ہے، پھر مہینے کے بعد بلاتے ہیں، 2-3 مرتبہ، مہینے کے بعد، پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے فائدہ ہو رہا، 3 مہینے کے بعد آئیے،
پھر 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں کہ دوا برابر ہو گئی ہے تو کہتا ہے اب آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کنٹرول میں آ گئے ہیں، اب آپ کو ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک آپ رہے دنیا میں تب تک یہ دوا کھاتے رہیں، کچھ اوپر نیچے ہو جائے تب آنا، ورنہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا پریشر کے مریض، ڈائبٹیز کے مریض، وہ شروع میں خوب پابندی سے دوا کرتے ہیں، پھر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ خود ہی ڈاکٹر بن گئے۔ ہاں، پریشر کا مریض جیب میں دوا لے کے گھومتا ہے، جہاں ہوا صبح میں وقت ہوا ٹپکا لیتا ہے۔ ڈائبٹیز کا مریض بھی بھائی ڈاکٹر صاحب کو بتایا، کہتا ہے یاد نہیں ہے کب بتایا تھا، 5-6 سال پہلے کہا تھا، اور ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کنٹرول میں، ضرورت ہو تو آنا، ورنہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک فائنل نسخہ لکھ کر دے دیتا ہے ڈاکٹر، وہی چلاتے رہتے زندگی میں۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے جب دنیا پیدا کی، انسان آنا شروع ہوئے، تو اب یہ انسان دھیرے دھیرے بھی تو دنیا بڑھ رہی ہے نا۔ اللہ نے اسی اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام کو شریعت لے کر بھیجا، پھر ذرا مضبوط ہوئے تو پھر دوسرے پیغمبر آئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے، یا کے بعد دیگرے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ جیسی جیسی قوم بڑھتی گئی، جیسی جیسی طبیعت کے لوگ تھے، اللہ ویسے ویسے نبیوں کو بھیجتے رہے۔ سب سے اخیر میں خاتم النبیین ہمارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور فائنل نسخہ لے کر بھیجا۔ کیسا نسخہ لے کر بھیجا؟ فائنل، بس اب کسی نسخے کی ضرورت نہیں ہے، قیامت تک اب یہ نسخہ چلے گا، قیامت تک اس رسول اور اس نبی کی تعلیم چلے گی۔ میرے آقا نے آ کر اسلام کو مکمل کیا، فائنلائز کیا، یہ نہیں کہ آقا آئے وہاں سے اسلام کی ابتدا ہوئی۔ اس لیے دنیا کے لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں، کون کہتا ہے کہ اسلام ابھی 1400 سال پہلے کا مذہب ہے؟ تھا تو پہلے دن سے۔ ہاں، تعلیم میں الٹ پھیر ہوتا رہا لوگوں کی طبیعت کے اعتبار سے، 1400 سال پہلے اس کو فائنل کیا، مکمل کیا۔ اے لوگوں، اب نئی کتاب کا انتظار مت کرنا، اب نوے علاج کی طرف مت دوڑنا، اب علاج ہوگا تو محمد الرسول اللہ کی کتاب سے، اب تعلیم چلے گی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم سے۔ تو میرے آقا نے آ کر اس کو مکمل کیا، فائنل کیا۔ انما بعثت معلما لاتمم مکارم الاخلاق۔ اے لوگو، اللہ نے مجھے معلم کامل، استاد کامل بنا کر بھیجا ہے۔ میری تعلیم قیامت تک چلے گی، اسی لیے تو فرما قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اعلان کر کے سنا دو اے نبی کہ اے لوگو، میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ ہاں، اللہ نے ہمارے نبی کو جتنی عمر دی تھی اتنی عمر پوری کر کے وہ دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی تعلیم ختم ہو گئی، تعلیم تو باقی رکھی۔ اس کے لیے اللہ نے اس امت کے اندر علم کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اس کے حاصل کرنے والے جن کو ہم علماء کہتے ہیں، یہ رہیں گے قیامت تک، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ اللہ تعالیٰ چاروں طرف ایسے علماء پیدا کرتے رہیں گے، ایسے لوگ پیدا کرتے رہیں گے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم کو لے کر چلتے رہیں۔ تو اسلام پہلے دن سے چلا ہے اور آخری دن تک رہے گا۔ جن لوگوں کے بھیجے اور دماغ میں یہ ہے کہ ہم اسلام کو ختم کر دیں گے، یہ بیچاروں کا ایک سڑا ہوا خواب ہے، پاگل قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ، یہ تو جس دن مسلمان ختم ہو جائے گا دنیا سے، یا دنیا باقی رہے گی؟ بھی دنیا ہی تو ختم ہو جاوے گی۔
حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تک اللہ اللہ کہنے والا کوئی زمین پر ہوگا تب تک اللہ قیامت نہیں لائیں گے۔ قیامت کب آئے گی؟ جب کوئی بھی اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، اس کے بعد قیامت تو آئے گی۔ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ اسلام یا مسلمانوں کو مٹا دیں تو پھر کیوں دنیا کہاں باقی رہے گی؟ دنیا بھی تو ختم ہو جاوے گی۔ ساری دنیا کا بقا مسلمانوں کی بقا میں چھپا ہوا ہے کہ مسلمان باقی تو ساری دنیا باقی رہی، نہیں تو اللہ تعالیٰ پھر قیامت لے آئیں گے، آسمان زمین ٹوٹ پھوٹ کر سب ختم ہو جائیں گے، چاند سورج ستارے سب گر جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے۔ یہ تو صبح قیامت تک رہے گا یہ مذہب اسلام تو جو علماء ہیں، ہم نے حدیث شریف میں یہ پڑھا کہ علماء جو ہے ان کے لیے تو چیونٹیاں بھی دعا کرتی ہے، چیونٹی یعنی کیڑی، مچھلی بھی دعا کرتی ہے، بڑی فضیلت کی بات ہے۔ لیکن کیوں دعا کرتی ہے؟ ہمارے استاد حضرت ابرار احمد صاحب دھلیوی نور اللہ مرقدہ وہ عجیب بات فرماتے تھے کہ یہ دونوں اپنی مطلب میں دعا کرتے ہیں کہ عالم جب مدرسہ میں بیٹھے گا، بیان میں بیٹھے گا تو اللہ 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 کرے گا، اور جب تک اللہ اللہ ہوتا رہے گا دنیا میں قیامت نہیں آئے گی۔ تو یہ لوگ اپنے باقی رہنے کے لیے عالموں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ بہت عجیب بات ہے کہ دنیا میں سب سے چھوٹی مخلوق جو ہے وہ چیونٹی ہے، اور سب سے بڑا جانور اور بڑی مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ مچھلی۔ ہم نے تو اتنی دیکھی ہے، لیکن ذرا دریا کا سفر کر کے دیکھیں تو وہ کتنے منوں کی ہوتی ہے۔ ابھی درمیان میں کسی اخبار میں کوئی تصویر آئی تھی وہ یوٹیوب وغیرہ کے اوپر کہ اتنی بڑی مچھلی کنارے پر آ کر آ گئی کہ لوگ کتنے ہفتے تک اس کا گوشت کھاتے رہے، اس پر چڑھ کر اس کو کاٹتے تھے۔ یہ امبر وغیرہ جو مچھلی آتی ہے بہت بڑی بڑی ہوتی ہے، ہزاروں من اور ہزاروں ٹن کی ہوتی ہے۔ ذرا اگر آپ دریا کا سفر کریں، اندر گھس کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ مچھلی کتنی بڑی بڑی اور کیسی بڑی بڑی ہے۔ ایک مرتبہ ہمارا سفر ہوا تھا بارباڈوس کا، ویسٹ انڈیز، تو وہاں سب مرین میں بیٹھ کر اندر دریا کی تہ میں بٹھاتے، سفر کرواتے 1 گھنٹہ۔ وہ پورے کانچ اور گلاس کی ہوتی ہے وہ سب مرین، موٹی سی، اس میں بٹھا دیتے ہیں اور پھر اندر دریا کے اندر لے جاتے ہیں، چاروں طرف گھماتے ہیں، تب پتہ چلا کہ اندر اللہ کی کتنی بڑی مخلوق رہتی ہے۔ ایسی مچھلیاں رنگ برنگی، کون سی فرصت کے وقت میں ان میں کلر پورا تھا، کیسی مچھلی بڑی چھوٹی، وہ انسانوں کو دیکھ کر اٹیک کرنے والی، حملہ کرنے والی، بڑی زبردست۔ پتہ چلا کہ واقعی تو سب سے بڑی مخلوق مچھلی اور سب سے چھوٹی مخلوق جو چیونٹی، گویا عالم ایک ایسی قوم ہے کہ اس کے لیے چھوٹی سی چھوٹی مخلوق بھی دعا کرتی ہے اور بڑی سے بڑی مخلوق بھی دعا کرتی ہے۔ چیونٹی کھانا حرام، مچھلی کھانا حلال۔ پتہ یہ چلا کہ عالم ایک ایسی قوم ہے کہ اس کے لیے حرام بھی دعا کرتے ہیں اور حلال بھی دعا کرتے ہیں۔ چیونٹی زمین پر رہتی ہے، مچھلی دریا میں رہتی ہے۔ پتہ چلا عالم ایک ایسی قوم ہے کہ اس کے لیے زمین کی مخلوق بھی دعا کرتی ہے اور اس کے لیے پانی کی مخلوق بھی دعا کرتی ہے، اور فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ ان علماء کے لیے پوری دنیا دعا میں لگی ہوئی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ یہ باقی رہیں گے تو کائنات باقی رہے گی، اور یہی قیامت تک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم کے سلسلے کو آگے چلائیں گے۔ اسی لیے فرما دیا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے مانند ہے، یعنی جو پہلے کے نبیوں میں برکت رکھی تھی
اللہ تعالیٰ نے وہ برکتیں اس امت کے علماء میں رکھی ہے، ایسی فہم و فراست اللہ تعالیٰ نے اس امت کے علماء کو دی ہے۔ خیر بات یاد آ گئی علماء پر سے، میں نے خود حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ اور قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ لوگوں علماء کی غیبت مت کرو، علماء کے پیچھے مت پڑو، علماء کے عیب مت نکالو، علماء کو مت ستاؤ، ورنہ خطرہ ہے کہ اللہ تمہارے ایمان کو سلب کر لے، ایمان سے تمہیں محروم کر دے گا۔ عالم ہے، قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھا ہے، قرآن سیکھا ہے، حدیث سیکھی ہے، اس نے ہے اس کے سینے میں علم، ہمیں اس کی ذات کا جو ادب کرنا پڑتا ہے اس کی کمال کی وجہ سے کہ اس نے قرآن کو سینے میں اتارا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سینے میں اتارا ہے، اس لیے ہم ان کا ادب کریں گے۔ جی دیکھو ایک مثال سے سمجھو کہ ہمارے اور آپ کے سامنے قرآن کی بات تو بہت دور نہیں ہے، پارے ہم بھی دور رکھ دیجئے، الف با کا قاعدہ وہ بھی ذرا دور کر دیجئے، الف با کی تختی لے کر آؤ، الف با کی تختی جو بچہ پہلے دن جا کے پڑھتا ہے، الف با تا سا، اگر نیچے گر جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ لے کے سر پہ رکھیں گے جی، چومیں گے، اگر اس کے اندر کوئی مسٹیک ہو گئی لکھنے کے اندر، چھپنے میں، تختی کے اندر جو جملے لکھے ہیں، لفظ لکھے ہیں، الف با کے قاعدے کے اندر جو جملے لکھے ہیں، اس کے لکھنے میں اگر چھپنے میں کوئی حروف گڑبڑ ہو گئی تو ایسے قاعدے کو، ایسے الف با کی تختی کو کیا کچرا پیٹی میں آپ ڈالنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں۔ جتنا ادب صحیح سالم قرآن کا، صحیح سالم پارے ہم، صحیح سالم الف با کا قاعدہ، اس کو جیسے چومیں گے، وضو کے ساتھ پکڑیں گے، اس کا جتنا ادب کریں گے اتنا ہی ادب اس پھٹے ہوئے پارے ہم، اس پھٹے ہوئے الف با کے قاعدے، اس لکھائی میں مسٹیک والے قاعدے کا بھی ہم مسلمان اتنا ہی ادب کریں گے۔ کچرا پیٹی میں نہیں ڈالیں گے، اس کو نیچے نہیں پھینکیں گے، یار چھوڑو اس کو، اس میں تو بہت سی بھولیں ہیں، کبھی نہیں کر سکتا ایک مسلمان، کبھی بھی نہیں۔ تو وہ عالم جس سے غلطی ہو رہی ہے یہ سمجھ لو کہ اس میں بھی ذرا سی گڑبڑ ہو گئی ہے، پھٹ گیا ہے، اس کی لکھائی میں ذرا گڑبڑ آ گئی ہے، تو جتنے ایک اچھے عالم کا ادب کریں گے اتنا ہی ادب اس کا بھی کرو، اگرچہ پھٹ گیا ہے، اگرچہ کچھ سڑ گیا ہے، اگرچہ کچھ خراب ہو گیا ہے تو وہی قرآن ہے، تو وہی حدیث اس کے سینے میں۔ ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا کہ ہم عالم کو رسوا کریں۔ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوں اور بھول اگر ہو جائے نماز میں تو ہمیں کیا کہنے کا حکم ہے؟ بیٹھنے کی جگہ پر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کی جگہ پر بیٹھ گئے، ہم بولتے ہیں اللہ اکبر، یہ غلط ہے، سبحان اللہ بولنا ہے۔ کیا بولنا ہے؟ سبحان اللہ، لیکن چل پڑا ایک اللہ اکبر۔ اصل جو جملہ ہے وہ سبحان اللہ کا ہے۔ سبحان اللہ کا ترجمہ اللہ پاک ہے، یعنی وہ امام صاحب اللہ غلطی اور عیب سے پاک ہے، تم پاک نہیں ہے، تم سے غلطی ہوئی ہے، بس یہ ہے سبحان اللہ کا مطلب، کہ اللہ پاک ہے، تم غلطی سے پاک نہیں ہے، تمہاری غلطی بھی ہے۔ یہ کہنی کہ آپ کو اور مجھے اجازت نہیں ہے کہ امام صاحب بیٹھ جاؤ، قاعدے میں بیٹھو، کھڑے ہونا تھا، یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یا اب اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ بڑے ہیں، آپ بڑے نہیں، آپ چھوٹے ہیں، آپ سے بھول بھی ہے، بیٹھ جائیے، کھڑے ہو جائیے۔ تو اتنا ادب سکھایا ایک امام کا کہ غلطی ہو جائے تو سبحان اللہ کے ذریعے سے ان کو متنبہ کر دو،
اب یہ ہے کہ پڑھنے پڑھانے میں کوئی غلطی ہو گئی تو چار راستے پہ اس کو کیسے ذلیل کرتے ہو، کیسے واٹس ایپ پر چلاتے ہو، کیسے میڈیا پر چلاتے ہو، جہاں بیٹھتے ہو وہاں یہی باتیں کرتے ہو، یہی ایک تم کو چیز مل گئی۔ یہی اگر ہے تو قیامت تک ہمارے نبی کی تعلیم کا سلسلہ انہی کے ذریعے سے چلے گا۔ خیر بات دوسری طرف نکل گئی میری، یہ تو درمیان میں آنے والی بات تھی جو آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اسلام کی دولت سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ رب العزت اس قرآن اس اسلام کے متعلق فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کتنی پیاری آیت، کیا کہہ رہے ہیں؟ حجۃ الوداع جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج فرمایا، میدان عرفات میں جبل رحمت کے قریب ہیں آپ، کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ کتنی بڑی آیت ہے پتہ ہے آپ کو؟ چند یہودی علماء حضرت عمر کے پاس آئے اور کہا عمر تمہارے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے اگر وہ ہمارے مذہب میں ہوتی، ہماری کتاب میں ہوتی تو اس کے نازل ہونے اور اترنے کے دن ہم تہوار مناتے، اس کو تہوار منا لیتے۔ حضرت عمر نے کہا کون سی آیت؟ کہا یہی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ حضرت عمر نے کہا رہنے دو جی، میں خوب جانتا ہوں کہ یہ کب نازل ہوئی، تمہارے اور میرے کہنے سے کوئی تہوار مقرر نہیں ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے 2 عیدوں کے دن اس کو نازل کیا۔ جس دن یہ آیت نازل ہوئی 2 عید، ایک تو عرفے کا دن 9 ذی الحجہ، بڑا بابرکت دین، حاجیوں کی حج مکمل ہوتی ہے، دوسرے وطنوں میں لوگ روزے رکھتے ہیں قربانی کی تیاریوں میں، اللہ تعالیٰ نے اس کے رات اور دین کی قسم کھائی ہے، تو بڑا بابرکت دن یہ دن تھا۔ اور سونے پر سہاگا جمعہ کا دن بھی تھا جو عید سے بھی افضل ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے اشارہ بھی کر دیا کہ انسانوں کے بنانے سے تہوار نہیں بنتے، اسلام آسمانی مذہب ہے، اسلام کے تہوار بھی آسمان پر سے مقرر ہوئے۔ مجھے اور آپ کو حق نہیں ہے، ہمارے تہوار، ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب آسمانی ہے، ہمارے تہوار بھی آسمانی، پھر کسی کو اندر اضافے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کر بھی دیا تو ردی ٹوکری میں جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ اتنا پاورفل دین ہے، یہاں بنا ہی نہیں ہے ہمارا دین، تو ہاں اللہ تعالیٰ نے امپورٹ کیا ہے اوپر سے، وہاں سے آیا ہے۔ کیسی بات کرتے ہیں؟ زمین پر نہیں بنتا کوئی قانون، زمین پر نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دنیا کے حالات دیکھے تو کہا میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کے گھر کی بہو بیٹیاں جب باہر نکلے تو ان کو حکم دے دو کہ پردہ کر کے نکلے۔ یہ حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ ان کو کہو کہ باہر نکلیں تو پردہ کر کے نکلیں، کیونکہ جب پردہ کرے گی تو سب عورتوں میں الگ ہو جائے گی، سب جانیں گے کہ یہ نبی کے گھر کی خاتون ہے، تو کوئی شرارت نہیں کرے گا۔ اوباش قسم کے لوگ ہو چکے ہیں آج کل، وہ عورتوں کی شرارت کرتے ہیں، کہیں ازواج مطہرات امہات المؤمنین اللہ کے نبی کی بیٹیوں کی کوئی شرارت نہ کر بیٹھے، ان کو ذرا کہو کہ باہر نکلے تو پردہ ڈال۔ کہا عمر تو دل تو میرا بھی چاہتا ہے، دل تو میرا بھی چاہتا ہے کہ پردے کا قانون ہو، لیکن عمر قانون میں نہیں بناتا، قانون اللہ بناتے ہیں۔ عرش پر سے ہمارے یہاں نازل ہو تو ہم قاعدہ بنائیں گے، عرش پر سے اللہ بنا کر بھیجتے ہیں۔
اللہ کو حضرت عمر کی رائے اور مشورہ بہت پسند آیا۔ عمر اٹھ کر ابھی تو تھوڑے دور گئے تھے کہ وحی کی حالت طاری ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی پوری ہو گئی۔ تو عمر کو بلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمر، جو تو کہتا تھا اللہ نے تیری رائے سے اتفاق کیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیویوں سے، مسلمان عورتوں سے کہہ دو جب باہر نکلنے کی ضرورت پڑے تو اپنے چہروں پر چادر کو تان لیا کریں، چادر کھینچ لیا کریں۔ حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ کعبۃ اللہ شریف کے قریب میں جو مقام ابراہیم ہے، وہ مقام ابراہیم اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کے بہت احسان ہے کہ کعبۃ اللہ شریف ہمارے لیے بنایا، آپ کے لیے دنیا میں آنے کی دعائیں کی کہ اللہ کعبۃ اللہ تو بنا دیا، ایک ایسا استاد بھی بھیج دے یہاں پر جس کی تعلیم قیامت تک باقی رہے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام کے بہت احسانات ہیں، جی چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھنے کا حکم آ جائے۔ کہا عمر دل تو میرا بھی بہت چاہتا ہے، لیکن کرے کیا، قانون تو اوپر سے بن کر آئے گا تب نے۔ یہی مشورہ دیا، آگے چلے، پھر بلایا، عمر لو تیرے مشورے کو اللہ نے قبول کر لیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ عرض کرنے کا منشا ہے کہ اسلام اتنا پاکیزہ، اتنا بلند و بالا مذہب ہے کہ ہمارا ہر قانون اوپر بنتا ہے، ہمارا ہر تہوار اوپر بنتا ہے، ہمیں کسی کو حق نہیں ہے۔ کئی مرتبہ کفار مکہ مشرکین عرب آئے، یہ آیت نکال دو، وہ آیت نکال دو، یوں کر دو، تم کر دو، نبی ایسا کر دو، اللہ کے نبی سے کہنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا مجھے کوئی حق نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے کہ میں کوئی آیت اندر سے ہٹا سکوں، یہ تو سب اللہ رب العزت کا معاملہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہاں تو کہہ رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، کوئی گڑبڑ ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میدان عرفات میں نازل ہوئی، اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ قرآن کی سب سے آخری آیت ہے، لیکن صحیح بات ہے کہ سب سے آخری بات نہیں ہے، اس کے بعد 2-3 آیتیں نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے سے 81 دن پہلے نازل ہوئی ہے، جس میں کہا، وہ کان کھول کر سنیے، کہا الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے لوگوں، آج ہم نے تمہارے لیے اس دین کو کامل اور مکمل کر دیا۔ یہ دین ایسا دین ہے انگلی رکھنے کا کسی کو کوئی موقع نہیں، کامل ہے، مکمل ہے، کوئی کسی قسم کی کھوٹ نہیں، کیسے بھی مزاج کا، کیسی بھی طبیعت کا آدمی ہو، اس کو ہر طوفان اور ہر حالات میں انگلی پکڑ کر کنارے پر پہنچانے کی طاقت اگر کسی دین میں ہے تو وہ دین اسلام میں ہے، بلند ہے، پاکیزہ ہے، کوئی سوال ایسا نہیں جس کا جواب اسلام میں نہ ہو، جس کا جواب قرآن میں نہ ہو، جس کا جواب میرے نبی کی تعلیمات میں نہ ہو۔ قیامت تک جتنے کیریکٹر، جتنے اخلاق، جتنی عادتوں کی ضرورت تھی، جتنے علم کی ضرورت تھی، سب کے سب اسلام میں موجود ہے، سب کے سب اللہ کے نبی کی طبیعت میں ہے۔ یار اسی لیے تو کہتے ہیں سارے نبیوں کو جوڑو تو محمد نظر آتے ہیں، اور محمد کو کھولو تو صحابہ نظر آتے ہیں۔
حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ سارے نبی الگ الگ جو خوبیاں رکھتے تھے، اے میرے آقا تو وہ اکیلی ذات ہے کہ وہ سب کی خوبیاں تجھ اکیلے کے اندر موجود ہیں، اور آقا سے پھر وہ خوبیاں تقسیم ہوئی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں۔ تو مذہب اسلام کامل اور مکمل ہے، اس کی تعلیم، اس کے قاعدے قانون سب صحیح مضبوط، لیکن افسوس یہ کہ مسلمان ہی کو کبھی کبھی کھوٹ نظر آتی ہے۔ یار اسلام میں یہ غلط ہے، ارے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ بہت پابندی ہے۔ ارے بھائی کسی نے گوگلز پہن رکھا ہو اور وہ کہے کیا بات ہے آج بہت بادل کالے کالے آ گئے، کہا جائے گا حضرت پہلے گوگل سائٹ پہ رکھو پھر دیکھو تو آسمان کے اصلی رنگ کا پتہ چلے گا۔ کسی کو جونڈس ہو گیا ہو، پیلیا ہو گیا ہو، کملا ہو گیا ہو، اور وہ کہے یار کیا بات ہے آج دنیا بہت پیلی پیلی ہو گئی ہے، کہا جائے گا حضرت بیمار ہیں آپ، ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤ، 2-3 انجیکشن لو، بوتل چڑھاؤ، تب جا کے کملا دور ہوگا، جونڈس دور ہوگا تو اصلی رنگ کا پتہ چلے گا۔ ایسے ہی جن لوگوں کو اسلام میں کوئی رنگ اور نظر آتا ہے، کوئی کھوٹ نظر آتی ہے، کہا جائے گا تیرے بھیجے کے علاج کرنے کی ضرورت ہے، تیری تعلیم کا علاج کرنے کی ضرورت ہے، تو نے کھوٹی اور غلط راستے پہ تو گیا ہوا، تو اپنا علاج کروا، اپنی سوچ کر، ورنہ کوئی ایک موقع نہیں ہے۔ قرآن نے چیلنج کی ہے اور آج تک وہ چیلنج باقی ہے۔ لوگ کہتے تو رہے کہ قرآن میں کھوٹ، اسلام میں کھوٹ، فلاں میں کھوٹ، فلاں میں یہ، بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی آلٹرنیٹ اور کوئی تبدیلی تو لاؤ کہ دیکھو اس میں یہ کھوٹ ہے تو میں نے اس کا یہ بدل لایا ہے، تیار کیا ہے، لائے تو پھر کوئی، لیکن کوئی لا نہیں سکا اور قیامت تک کوئی لا بھی نہیں سکے گا۔ اتنا اسٹرانگ، کامل، مکمل اگر مذہب ہے تو وہ اسلام۔ قانون سخت لگتے ہیں تو یہ ہماری بے وقوفی اور پاگل پن ہے۔ ایک بلب بنانے والا، ایک ٹیوب لائٹ بنانے والا ادنا سا انسان جب اس پر لکھتا ہے کہ یہ 40 وولٹ کی ہے، یہ 50 وولٹ کی ہے، تو اس کے اندر اتنا ہی پاور رکھے گا، اس سے زیادہ نہیں رکھے گا۔ اس کو معلوم ہے کہ اس سے زیادہ پاور رکھوں گا تو اڑ جائے گا۔ لائٹ والے بھی وہ کہیں سے جہاں پاور مین بنتا ہے وہاں سے لیتے ہیں، وہاں سے کور کنٹرول کر کے آپ کی ڈی پی میں آتا ہے، ڈی پی میں سے آپ کے کھمبے پر آتا ہے، آپ کے کھمبے سے آپ کے پاس آتا ہے، اور وہ کنٹرول کر کے بھیجتے، کنٹرول کر کے۔ کبھی کبھی لائن میں خرابی آتی ہے، اچانک لائٹ بڑھتی ہے تو جتنے وولٹیج کا بلب ہے وہ اس کو اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ کمی زیادتی ہوئی تو یہ ہوتا ہے۔ اللہ کو بھی معلوم تھا کہ کیسی طبیعت کے بندے میں نے پیدا کیے ہیں۔ اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ بصیر ہے، پل پل کا ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ان کو معلوم ہے میرے بندوں کی کیپیسٹی کتنی ہے، میرے بندوں میں کتنی طاقت ہے۔ تو اللہ رب العزت اسی طاقت کے مطابق قرآن اور حدیث میں احکام نازل فرمائے ہیں اور مجھے اور آپ کو عمل کرنے کا حکم دیا۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ اسی کو قرآن کہتا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ نے کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ، اس کی کیپیسٹی سے زیادہ اللہ نے اس کو مکلف نہیں بنایا ہے، اس کو مکلف نہیں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی صلاحیت تھی اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو علم، اس کو عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ کمزور سمجھتے ہیں۔ خیر چلیے، جب اتنا کامل اور مکمل دین ہے
تو اب کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، پورے پورے، آدھے تیتر آدھے بٹیر، دہی میں بھی ہاتھ دودھ میں بھی ہاتھ، وہ بھی راضی یہ بھی راضی۔ مکو بابا ایسا نہیں چلے گا، کوالٹی چاہیے، کوالٹی۔ اللہ کہتے ہیں فی السلم کافہ، پورے پورے مسلمان، یہ نہیں کہ مسجد میں آئے تو مسلمان، دکان پر چلے جائے تو مسلمانیت ختم۔ کبھی دیکھا ہوگا کہ غیر مسلم بھی ہماری مسجدوں کے دروازے پر پھونک لگوانے آتے ہیں، آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ غیر مسلم آتے ہیں مسجدوں کے دروازے پر، مدرساؤں کے دروازے پر، تعویذ کے لیے، دم کروانے کے لیے، پانی میں پھونک لگوانے کے لیے، آج بھی یہ سلسلہ جاری۔ ابھی 4-5 دن پہلے میرے پاس مدرسہ بیچارہ غیر مسلم آیا، ابھی بھی سلسلہ ہے، لیکن کبھی وہ لوگ میرے اور آپ کے گھر پر نہیں آتے، اسی محلے میں سے آتے ہوں گے، مسجد پر آتے ہیں، اس کو معلوم ہے کہ ان کا گھر یہاں پر ہے، دکان یہاں پر ہے، وہ کبھی دکان پر اور گھر پر نہیں آتے، مسجد ہی میں آتے، اس کو بھی معلوم ہے کہ مسجد میں مسلمان رہے گا، وہاں جا کے بدل جاتا ہے، اس کو بھی معلوم ہے کہ وہاں جا کے بدل جاتا ہے، وہاں کانٹا بھی مارتا ہے، میٹر بھی مارتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، وہاں اس کے پیسے دیکھ کر حالات بدل جاتے ہیں، نظریں بدل جاتی ہے۔ اس کو پکا مسلمان دیکھنا ہو تو مسجد میں دیکھو۔ اللہ کرے کہ یہ خوف، یہ عظمت، یہ پکی مسلمانی ہماری دکانوں میں بھی باقی رہے۔ اگر ہم ایسے بن جائیں کہ یہی مسلمانی ہماری وہاں مسجدوں میں، گھروں میں، محلے میں، 4 راستوں پر ہماری مسلمانی ایسی ہو جائے جیسے ہم مسجد میں ہوتے ہیں، لوگ ہمیں دیکھ کر کلمہ پڑھنے لگیں گے، لوگ ہمیں دیکھ کر کلمہ پڑھنے لگیں گے، راستے میں ٹھہرا کر آپ سے پھونک لگوا لیں گے، راستے میں کھڑے رکھ کر آپ سے پھونک لگوائیں گے۔ نماز کا وقت ہوا، دوڑ کر نماز کے لیے چلے گئے، دکانیں بند کر دی، کاروبار بند کر دیا۔ سڑی ہوئی چیز دیتے ہیں تو آپ بتلا دیتے کہ میرا مذہب کہتا ہے یہ چیز غلط ہے، میں آپ کو نہیں بیچ سکتا۔ یہ نہیں کہ پوڑی کا بنا کر دے دو جا، نوٹ بناوٹی دے دی جا، نہیں نہیں نہیں، مسلمان کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ تیرے پاس آ گئی کھوٹی نوٹ، کسی نے دے دی، پتا ہو تو جاؤ اس کے پاس، پتا نہیں ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ تو اس کو پلٹ کر کسی اور کو دے دے، جائز نہیں، حرام۔ مسلمان یہ ہے مذہب اسلام، یہ اسلام کی تعلیم، اسی لیے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں، آدھے سدھے نہیں چلے گا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ کیوں پیدا کیا ہے؟ کیا دنیا میں چکر مارنے بھیجا کہ مان دروازے پہ جا کے آ جاؤ؟ کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے؟ کیا مقصد ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا، یہ مقصد ہے۔ اب ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کتنے درجے کا مسلمان ہوں، چپ چاپ بیٹھ جاؤ ایک کونے میں اور یہ آیت کا ترجمہ سوچ لو کہ اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے وہ عبادت کے لیے، اور میں کتنی ٹکا عبادت کرتا ہوں۔ سب کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا، سب کو مل جائے گا، ویکسین کی سرٹیفکیٹ کی طرح نکلنا نہیں پڑے گا لائن کے اندر۔ سب کو پتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، میں نے کیا کیا ہے، سب پتا چلتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی نہیں بات؟ یہ اللہ رب العزت کا عجیب نظام ہے۔ دیکھو دنیا میں آج میرے اور آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، امت مسلمہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، چاروں طرف سے پیسا جا رہا ہے۔ آخرکار یہ ستانے والے، ہمارا خون پانی سے سستا کرنے والے، ہمارے کاروبار کو اجاڑنے والے، کیا مل رہا ہے تم لوگوں کو؟ کیا ہے آخرکار؟ کیوں ایسا کر دو؟
وہ کہے کہ ملے کہ نہ ملے، بس تمہاری تباہی دیکھ کر تالیاں بجانے کو جی چاہتا ہے۔ اس کی مثال سمجھیں، یہ بلب کو کیوں بنایا، یہ ٹیوب لائٹ کو کیوں بنایا؟ روشنی دینے کے لیے نا۔ اس کے پیدائش اور اس کے بنانے کا مقصد جو ہے وہ روشنی ہے۔ جب تک روشنی دے گا کہاں رکھیں گے ٹیوب لائٹ اور بلب کو؟ جس دن یہ شارٹ ہو جائے گا تو حضرت کا ادب کریں گے کہ نہیں رہو، بہت سالوں تک تم نے خدمت کی ہماری۔ کوئی ایسا کرے گا؟ نہیں جناب، اتار کے رکھ دیں گے ڈبے میں۔ پھر کیا ہوگا اس کا پتہ نہیں اب ہوتا ہے کہ نہیں، ہم نے تو کیے ہیں یہ دھندے۔ وہ کئی شارٹ بلب اور شارٹ ٹیوب لائٹ کو چھوڑ کر چلا جائے تو دیکھتے کوئی دیکھتا ویکھتا تو نہیں ہے۔ اب اس شارٹ ڈنڈے کو لے لیا، ٹیوب لائٹ کے بلب کو لے لیا اور لے کر چلے پورے لشکر اور قوم کے ساتھ، کودتے پھاندتے چلاتے تالیاں بجاتے شور مچاتے لے کر جا رہے ہیں۔ ایک اد بوڑھا مل بھی گیا، او بچوں پھٹے گی تو لگ جائے گا، کیا کرتے ہو تم لوگ؟ چلو جاؤ بڑے میاں تم اپنا کام کرو، تمہارے دن گئے۔ یہی کہہ دیتے تھے نا۔ ان کی نظریں چرا کر بھاگے، اچھی دیوار، کوئی اچھا پتھر دیکھا۔ جب جا رہے تھے بڑے میاں بولے تو بڑے میاں کو اب لوگ بول رہے ہیں یار تمہارے میں بھی عقل ہے کہ نہیں؟ عقل سٹیا گئی ہے؟ ایسے شرارتی بچوں کے منہ لگتے ہیں جو آپ کا ادب بھی نہیں کرتے۔ پاگل لوگ ہیں یہ، بچوں کو کیوں آپ یہ کرتے ہو؟ چلو جاؤ۔ اب بچے سب جگہ سے آزاد، اب میدان میں گئے، وہ شارٹ ٹیوب لائٹ اور شارٹ بلب کو مارا دیوار پر، اس کے پرخچے اڑے اور شور کیا، تالیاں بجائی۔ بلاؤ بچوں کو، پوچھو بیٹا یہ کرنے سے تم کو کیا ملا؟ ٹیوب لائٹ پھوڑنے سے، بلب کو پھوڑنے سے تمہیں کیا ملا؟ وہ کہتے ہیں یار شارٹ تھا اس لیے پھوڑ دیا۔ شارٹ تھا پھوڑ دیا لیکن تم کو کچھ ملا؟ کہا ملا ہی نہ ملے، ایک دھماکہ ہوا، پرخچے اڑ گئے، ہم نے تالیاں بجا لی، مزہ آ گیا۔ یہی ہم شارٹ ہو گئے دنیا میں، ہم شارٹ ہو گئے۔ ہم کو کیوں بھیجا تھا دنیا کے اندر؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم تو لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیے گئے، لوگوں کو بھلی باتیں بتلاتے، لوگوں کو گناہوں کے کام سے روکنے کے لیے اللہ نے ہمیں نبی کی امت میں پیدا کیا۔ اور ہم کہاں چلے گئے؟ ہم کہاں چلے گئے؟ ہم نے تو اپنی 1.5 اینٹ کی مسجدیں الگ بنا لی، ہم نے تو آپس میں ایک دوسرے کو فتوے دینا شروع کر دیے، ہم نے تو ایک دوسرے کو کافر بنانا شروع کر دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ کہاں جا رہے ہم لوگ؟ اسی جھگڑوں میں ہم شارٹ ہو گئے، اسی میں تو شارٹ ہو گئے۔ وہاں نماز نہیں پڑھوں گا، یہاں نہیں پڑھوں گا، یہ نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، امت کا کتنا بڑا طبقہ اسی جھگڑوں میں نماز سے محروم۔ امت کا کتنا بڑا طبقہ، یہ مائک بڑا مکروہ تحریمی ہوتا ہے، وہ گلے والا اچھا ہوتا ہے، یا تو اسٹینڈ والا رکھا کرو، یہ مت رکھا کرو، یہ تو سر پکڑ لیا ہے۔ مجھے تو بالکل چیڑ ہے اس مائک سے، منہ میں آ جاتا ہے، بھوک لگے گی تو کھا بھی لیں گے۔ ہاں اسی جھگڑوں میں ہم نماز سے دور ہو گئے، مسجدوں سے دور ہو گئے، ایک دوسرے کو گالیاں، ایک دوسرے پر الزام۔ کیا ہو رہا ہمارا؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جب دنیا کی قومیں ہمارے ساتھ برا سلوک کرتی ہے تو یہ نہیں کہتی یہ فلاں فرقے کا، یہ فلاں مسلک کا۔ ہم اپنی طاقت کو، ہم اپنی قوت کو، ہم اپنی یونٹی کو ایسی چیزوں سے توڑتے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں ہم شارٹ ہو گئے، شارٹ ہو گئے۔ ہم دنیا کی روشنی کے لیے پیدا کیے گئے تھے، ہم خود اندھیرے کی دلدل میں چلے گئے۔ اسی لیے شارٹ بلب کو پھوڑا جاتا ہے، ہمیں بھی پھوڑا اسی لیے جا رہا۔ پوچھو ان کو کہ کیا مل رہا ہے تم کو؟ مسلمانوں کو ختم کر کے، مسلمانوں کو مٹا کے کیا ملے گا؟ کچھ نہیں۔ لیکن قصور ہمارا ہے کہ جو اسلامی کیریکٹر تھے، اسلامی اخلاق تھے، اسلامی عقیدے تھے، جو معاملات تھا، جو رہن سہن تھا، وہ سب گل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ قرآن نے اعلان کیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ،
سن لو، اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ اور طریقہ لے کر آئے ہرگز بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں تم نقصان اٹھا بیٹھو گے یعنی جہنم میں جاؤ۔ پوری آیت جتنی بھی پڑھی جتنی بات ہوئی اس سب کا خلاصہ یہ، ہم بہت نصیبدار ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت دی ہے، جو اتنا اچھا مذہب ہے۔ قیامت کے دن اسی کا سکہ چلے گا، اسی کے سکے پر کامیابی ہوگی۔ اگر اسلام کی باتوں کو اور پھیلاؤں اور کھولوں، میں نے تو ارادہ کر کے بیٹھا تھا کہ پون گھنٹہ بہت ہو جائے گا، پتہ نہیں امام صاحب نے کچھ دم کیا ہے پڑھ کر ایسا کہ بات چل پڑی، جلدی سے ختم کرے۔ ویسے میرے مزاج کے خلاف ہے کہ بہت لمبی چوڑی تقریر کروں میں، کیونکہ تقریر کے بعد کہیں گے ماشاءاللہ تقریر بہت اچھی ہوئی، کیا کہا وہ تو خبر نہیں کیا کہا، بہت بول کے گئے۔ یہ مزاج ہے ہمارا۔ چلیے چلیے چلیے، اسلام 5 چیزوں کا نام، 5 چیزوں کا نام ہے، 5 کو یاد کر لیجئے۔ نمبر 1، اپنے عقیدے کو صحیح کرنا۔ سب کچھ اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ جو کرتے ہیں اس میں بھلائی ہی ہوتی ہے، کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ ایک بادشاہ اور وزیر دونوں جا رہے تھے، وزیر دبلا پتلا اور بادشاہ مسترنڈا۔ اتنے میں لگ گیا بادشاہ کو انگوٹھے میں۔ بادشاہ نے کہا وزیر یار دیکھو انگوٹھا کٹ گیا۔ کہا چلو اللہ کی اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی، چلو اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی۔ کہا کم بخت میرا انگوٹھا کٹا اور تو مجھے حکمت دکھاتا ہے، چل نکل یہاں سے، بھاگ یہاں سے، میرے ساتھ نہیں رہ سکتا تو۔ انگوٹھا کٹنے پر اللہ کی حکمت بتاتا ہے، تسلی دیتا، مجھے علاج کرتا۔ آگے بادشاہ جا رہا تھا تو بادشاہ کا ایک ایسی قوم پر سے گزر ہوا جو آدم خور تھی، انسانوں کو کاٹ کر کھا جانے والا۔ اب بادشاہ تو مستنڈا تھا، کھایا پیا ہوا بکرا تھا، پکڑ لیا کہ یہ آج بہت دن کے بعد ایسا تیار آیا ہوا، پکڑو اس کو کاٹو۔ اب جو کاٹنا شروع کیا انگوٹھے پر نظر پڑ گئی، کہا چھوڑ دو ہمارے قانون کے خلاف ہے، زخمی ہے یہ تو زخمی ہے، چھوڑ دو اس کو۔ بادشاہ کہتا سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کی حکمت تھی، انگوٹھا کٹوا کے گلا کٹنے سے بچوا لیا۔ بادشاہ نے وزیر کو بلایا کہ مجھے تو اللہ کی حکمت سمجھ میں آ گئی، لیکن تجھے جب میں نے نکالا تھا تو تو نے بھی کہا تھا کہ اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی۔ کہا کیا؟ کہا اگر تم مجھے نکالتے نہیں، ہم دونوں ساتھ جاتے، تم بچ جاتے تو میں تو آ جاتا کام میں۔ اللہ کی حکمت یہ تھی کہ مجھے بھی بچانا تھا، اس لیے یہ بلوا دیا اور مجھے نکال دیا اور تمہارا انگوٹھا کٹوا کر تم کو بچا دیا۔ یہ ہے اللہ، یہ کرتے ہیں۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ یہ کرتے، یہ طاقت والے ہیں۔ کتنے فیصلوں کو ہم غلط سمجھتے ہیں لیکن انجام کے اعتبار سے وہ خیر بھرے رہتے ہیں۔ وہ طاقت والے، وہ قوت والے ہیں اللہ پر، اللہ کی ذات پر اعتماد، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی۔ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہوگی ہم اللہ سے مانگیں گے، اللہ ہی دینے والے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ عقیدوں کی اصلاح، ایمان بنانا ہے۔ نمبر 2، اپنی عبادت کو صحیح کرنا ہے۔ عبادت کو صحیح کرنا ہے، عبادت کو سیکھنا ہے، کرنا ہے، عبادت پر جان دے دینا ہے۔ اپنے اعمال کو صحیح بنانا ہے، عبادت میں مضبوط اور پورے اترنا۔ تیسرا معاملات، لین دین، خرید و فروخت، دکان چلانا، کاروبار اسلامی طریقے پر ہو، ہمارا جو بتایا ہے اس طریقے پر۔ معاشرت، زندگی گزارنا، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا، بھائی کے ساتھ کیسے رہنا، یہ بات نکلی تو چلو کہتا ہے چلو بہت مختصر سے۔ مجھے جھگڑا ہے کہ میرے بھائی میرے ساتھ اچھا نہیں رکھتے، شاید سب کا اندر یہی شکوہ ہے۔ میں تو بہت جوڑتا ہوں لیکن کیا کروں، بھائی برابر نہیں، امی برابر نہیں، ابا برابر نہیں، سب خراب، تو ہی اچھا ہے کیا؟ تو ہی نوائی کا نور محمد ہے؟
سب خراب تو ہی اچھے نہیں، سب اچھے ہیں، میں خراب ہوں۔ سب میرا حق ادا نہیں کرتے، ان کو قبر میں جواب دینا پڑے گا، تو نے کتنا ادا، میں نے کتنے ادا کیے۔ مجھے یہ سوچنا ہے میں سب کے حق ادا کروں اور میرا کوئی نہ کرے تو میں اس کو معاف کر دوں۔ یہ جذبہ ہوگا تو دنیا سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اس عنوان پر کبھی اور مرتبہ بتلا دیں گے، معاشرت، پڑوسی کے لیے ہم کیسے، محلے والوں کے لیے کیسے، اور آخری جو چیز ہے وہ اخلاق۔ ہمارے نبی نے تلوار سے اسلام نہیں پھیلایا ہے، اخلاق سے پھیلایا ہے۔ چہرے انور کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے، آپ کی عادتوں کو دیکھ کر، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کی سادگی کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ تو ہم بھی مسلمان ہیں، ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے مولانا نے تو اعلان کیا تھا کہ محرم الحرام کے عنوان پر بات کریں گے، اور آپ کہیں گے مولانا کی بات نہیں مانی، دوسری چالو کر دی۔ میں کہوں گا محرم کا پیغام یہی ہے۔ حسین نے اسلام ہی کے لیے تو جان دے دی۔ حضرت عمر کی بھی اسی مہینے میں شہادت ہوئی، پہلی تاریخ کو، وہ بھی اسی کے لیے تھی۔ اس سے پہلے والا مہینہ قربانی کا، یہ بھی قربانی کا، ہمیں اس میں قربانی پیش کرنے کے لیے کہا۔ اس مہینے میں ہمارا اللہ ہماری قربانی مانگ رہا ہے، اعمال، عبادت وغیرہ کے اعتبار سے۔ یہی محرم الحرام کا پیغام ہے۔ اللہ سب باتوں پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اے اللہ گناہوں کو معاف فرما، بہت بڑے گنہگار ہیں ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، گناہوں سے نفرت نصیب فرما، گناہوں سے حفاظت فرما، نیکیوں سے محبت نصیب فرما، نیکیوں کا ذوق شوق نصیب فرما، ہمیں پکے سچے مسلمان بنا دے۔ اے اللہ ہمیں قرآن کا عاشق بنا، ہمیں اپنے نبی کا عاشق بنا۔ اے اللہ دنیا والوں کے لیے ہم اچھے مسلمان ثابت ہوں، ایسے مسلمان بنا دے۔ اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اپنی ذات سے ہمیں بھی راضی کر لیجئے۔ اے اللہ آپ کا خوف، آپ کی عظمت، آپ کا تعلق، آپ کی محبت ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرمائیے۔ یہ جتنے بیانات ہو رہے اس کو قبول فرما لیجئے، جو کچھ کہا جا رہا ہے اس پر ہم کو ہدایت نصیب فرما دیجئے، ہماری دعاؤں کو رد نہ کیجئے، قبول فرما لیجئے۔ جتنے علماء نے جو جو دعائیں کی سب میں ہمارا حصہ نصیب فرما، آنے والے جتنے دعائیں کریں گے ان کی دعاؤں میں بھی ہمارا حصہ نصیب فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی خیر مانگی سب عطا فرما، جتنی چیزوں سے پناہ مانگی اس سے ہمیں پناہ نصیب فرما۔ جزا اللہ عنا نبینا محمد ما هو اہلہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔